بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا، اور کیوں نہیں، اذ جب، سمعتموہ تم نے سنا اس کو، یعنی اس جھوٹے قصے کو، قلتم تو تم نے کہا، ما یکون لنا نہیں ہے ہمارے لیے لائق، ان نتکلم بہذا یہ کہ ہم اس کے بارے میں کوئی کلام کریں، گفتگو کریں. سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، ھذا یہ بہتان، بہتان ہے، عظیم بہت ہی بڑا. یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، تاکید کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، ان تعودوا یہ کہ نہ تم دوبارہ لوٹو، نہ تم دوبارہ کرو، لمثلہ اس کے جیسا، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. پیچھے اسی کے مشابہ ایک آیت آپ نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا، ایک ادب سکھا رہا تھا کہ جب تم ایسا قصہ سنتے ہو تو مومن ہونے کے ناطے تم اچھا گمان کیوں نہیں کرتے ہو ایک دوسرے کے بارے میں. یہ ایک ادب ہے کہ مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرے، چاہے اس کو کتنی ہی اپنے مسلمان یا مومن بھائی کے بارے میں بری باتوں کی خبر ہو جائے، جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے یا سن نہ لے کانوں سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں مزید ادب یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو، واجب تو یہ ہے ایک مومن پر کہ وہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرے، لیکن انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، مومن، فرشتے تو نہیں ہیں. کبھی کبھی کسی کے تبصروں کی کثرت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دل میں خیال آ ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ وسوسہ آ ہی جاتا ہے کہ یار اتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اتنی کثرت سے باتیں ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے لا محالہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں جب تم لوگوں نے اس قصے کو سنا، اتنا کثرت سے سنا، کیوں نہیں تم نے کہا کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس قصے کے بارے میں کچھ گفت و شنید کریں، گفتگو کریں، بات کریں. اس میں ایک ہمارے لیے جو سبق یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کے دل میں کثرت تبصرے کی وجہ سے، کسی کی برائی کی کثرت کی وجہ سے، یعنی اس کے تبصرے زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دلوں میں، دماغ میں خیال، بدگمانی آ ہی جاتی ہے. اگر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے بارے میں برا خیال آ بھی جائے، بدگمانی آ بھی جائے، تو اس کا ایک علاج ہے اس کو دور کرنے کا. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس کے بارے میں اچھی بات کرے. جیسا کہ مثال کے طور پر اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ ایک حاسد ہے، محسود وہ ہے جس کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہے. اب اس حاسد کا علاج سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کی اچھائیاں بیان کرے لوگوں کے سامنے.
اپنے تعلق کو اچھا ظاہر کرے کہ نہیں یار وہ تو اچھا میرا بھائی ہے، یار اللہ نے تو اس کو بڑی نعمتیں دی، اللہ اس کو برکت دے۔ اس طرح یہ زبان سے جب وہ تبصرے کرے گا تو اس کا اثر اس کے دل پر پڑے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی جامع ترمذی میں، کہ انسان کثرت سے بات کرتا ہے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر تو اس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے خرابی ہے تو آپ اس کے اچھے تبصرے کریں جان بوجھ کر، اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کا دل اس کے لیے صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہ جب تم لوگوں نے اس قصے کو سنا، اس کی کثرت اتنی تھی، اتنا لوگوں نے پروپیگنڈا کیا اس بارے میں، اتنا پھیلایا کہ تمہارے دل اور دماغ میں کچھ نہ کچھ خیال تو آیا، لیکن تمہیں یہ کرنا تھا کہ تم یہ کہتے، تم اپنی زبان سے کہتے باوجود اس کے کہ تمہارے دل کچھ نہ کچھ خراب ہو گئے تھے، لیکن تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں گفتگو کریں۔ اگر تمہیں کوئی کہنے والا کہنے آتا تو اس کو تم کہتے، خاموش نہ رہتے۔ کوئی بندہ کسی کے بارے میں بری خبر لے کر آئے تو اس پر خاموشی رضامندی ہے، نیم رضامندی ہے۔ اب ایسے ہوتا ہے، مثال کے طور پر بندوں کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں لوگ زیادہ تبصرے کریں تو دلوں میں خیال آ جاتے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا تبصرہ کریں، جو بھی آپ کے سامنے اس کی برائی کرے کہ نہیں یار میں نے تو اس کا اچھا پایا ہے، نہیں میرے نزدیک تو وہ اچھا ہے، میں نے کبھی اس کو برائی میں ملوث نہیں پایا۔ اس طرح انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر بندے کے اندر طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ تبصرے نہیں کر رہا اچھے، باوجود اس کے کہ کسی کے بارے میں اس کے دل میں برا خیال آ گیا ہے، کم از کم خاموش تو رہے تاکہ وہ بھی گناہ گار نہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے لوگ جھوٹے ہوں، وہ بندہ جس کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہو وہ اس غلطی سے پاک ہو جس غلطی کا تبصرہ، جس غلطی کی نسبت لوگ اس کی طرف کر رہے ہیں، تو کم از کم آپ خاموش رہ کر اس جھوٹ میں شریک تو نہیں ہوں گے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لامتی عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تکلم۔ جب تک کوئی بندہ جس کے دل میں کوئی وسوسہ آ جائے کسی کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، یا کسی کے بارے میں برا تبصرہ بھی گناہ ہی ہے، کسی کے دل میں کوئی وسوسہ آ جائے، جب تک وہ بات نہیں کرتا، زبان نہیں کھولتا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو گناہ گاروں میں داخل نہیں کرتا، شمار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دل کی غلطیوں سے اس کو چھوڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کوئی مواخذہ نہیں اللہ کے نزدیک۔ اگر کسی کے برے تبصرے اتنی کثرت سے ہو گئے ہیں کہ آپ کے دل میں خیال آ بھی گیا ہے، اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اس کا اچھا تبصرہ کرنے کی، کم از کم خاموش رہیں اس کے بارے میں۔ یہی اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی کہہ رہا ہے، جو اس وقت اما عائشہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا تھا، ان پر جو بہتان لگا تھا، ان کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ تمہیں مومن ہونے کے ناطے یہ کہنا چاہیے تھا، اچھا تبصرہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم کسی مومن کے بارے میں ایسے برے تبصرے کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اس میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تھا، مومنوں کی ماں تھی اما عائشہ، مومنوں کی عزت کا معاملہ تھا، تو اس میں یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے؟ اس کی تفسیر اہل علم نے یہ کی ہے، ایک تو یہ جو تسبیح والا کلمہ ہے سبحان اللہ، یا کسی بھی انداز سے سبحان کا یہاں پہ ذکر ہے، یہ ان کاموں پر تسبیح کا کلمہ ذکر کیا جاتا ہے جو عجیب ہوتے ہیں، جو روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں، جو حیران کن ہوتے ہیں۔ یہ قصہ مومنوں کے لیے حیران کن تھا، کیوں؟ کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ طاہرہ مطہرہ ہیں، پاک دامن عورتیں، مومنوں کی ماں ہیں، اس قصے سے ان کا دور دور سے تعلق ہی نہیں تھا، تو گویا کہ یہ قصہ مومنوں کے لیے ایک عجیب تھا، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، تو یہ تعجب کے لیے کلمہ کہا جاتا ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے کہ تیرا نبی، اس کی بیوی فاجرہ نہیں ہو سکتی،
اس کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، اس کی بیوی فحاشی میں مبتلا نہیں ہو سکتی. یا اللہ تو پاک ہے کہ تو ایسے نبی کا انتخاب، جس بھی نبی کا انتخاب کرتا ہے، نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہوتی. کسی بھی نبی کی بیوی بدکارہ نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی رسول کو بھیجتا ہے تو اس کے اولین جو مخاطب ہوتے ہیں، جن کو سب سے پہلے نبی دعوت دیتے ہیں، رسول دعوت دیتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں. کافروں کے نزدیک بھی نبی ایسا ہونا چاہیے، نبی کا نسب ایسا ہونا چاہیے جس پر کافروں کو کوئی موقع نہ ملے کیچڑ اچھالنے کا. اچھا یہ نبی بنا ہے، اس کے تو گھر والے ایسے ایسے ہیں، اس کی دعوت کیا ہم قبول کریں؟ نہیں. اس لیے اللہ کبھی بھی کسی نبی کی بیوی کو بدکارہ نہیں بناتا. کافرہ ہو سکتی ہے، بدکارہ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کے نزدیک بھی فحاشی بری چیز ہے. آج کے دور میں اگر مثال کے طور پر جو کفار کے ممالک ہیں ان میں فحاشی عام ہے، وہ پھیلائی گئی ہے، ان کی تربیت ایسی گئی ہے. ورنہ انسان چاہے کافر ہو چاہے مسلمان، اس کی فطرت میں فحاشی ناپسندیدہ چیز ہے. کیونکہ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا اور فطرت میں فحاشی ناپسندیدہ چیز ہے. لہٰذا کافروں کے نزدیک بھی فحاشی ناپسندیدہ چیز ہے. تو سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیرے نبی ایسے ہیں، تیرے انبیاء ایسے ہیں کہ ان کی بیوی بدکارہ ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ اس میں نبی کی دعوت پر جو ہے نا وہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کافروں کو نقطہ مل جائے، اس نقطے کو اتنا اچھالیں کہ نبی کی دعوت کو ہی وہ بے مقصد قرار دے دیں، اس کی اہمیت ہی لوگوں کے نزدیک ختم کر دے. نہیں. اب ایک اعتراض بار بار یہی آتا ہے کہ پھر لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ لوط علیہ السلام، ان کی بیوی، ان کی قوم فحاشی میں مبتلا تھی. لڑکوں کے ساتھ وہ اپنی خواہش پوری کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. آج بھی ہمارے یہاں پہ قصے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے. اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں، جو بھی کام ہے، کسی کو برائی کی طرف لے جانا، راستہ دکھانا، گھر مہیا کرنا، کچھ بھی چیز مہیا کرنا برائی کرنے کے لیے، جتنے بھی معاملات ہیں، اصل فحاشی کی جو انتہا ہے وہ زنا ہے کہ بندہ خود وہ فعل کرے. یہ اس بندے کو کہتے ہیں کہ بدکارہ انسان ہے. بدکار انسان ہے یا بدکارہ عورت ہے جو زنا کرے. اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں، ہاتھ سے برا کام کرنا، جو لوگ ہاتھ سے گندی حرکت کرتے ہیں، نظروں سے گندی چیزیں دیکھنا، ہاتھوں کا غلط جگہ پہ استعمال کرنا، پاؤں سے غلط جگہ پر چل کے جانا، کسی کو راستہ دکھانا، کسی کے ساتھ اس گندے راستے پر جانا، زبان سے برائی کی باتیں کرنا، ان کو بھی احادیث میں زنا کہا گیا ہے. لیکن یہ درجے میں زنا ہے. اصل زنا، زانی نہیں ہوگا بندہ. کوئی مثال کے طور پر موبائل فون پر فحش فلم دیکھ رہا ہے، فحش ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، گندی عادت ہے یہ بڑی. وہ زانی نہیں ہے، برائی کر رہا ہے لیکن وہ زانی نہیں ہے، زنا کے درجے میں ضرور ہے. کوئی زبان سے گندی بات کر رہا ہے، وہ زنا کے درجے میں ہے، زانی نہیں ہے، بدکارہ نہیں ہے. کوئی اپنے ہاتھ سے برا فعل کرتا ہے، وہ برائی میں مبتلا تو ہے لیکن بدکار انسان نہیں ہے. کیونکہ بدکار انسان کی سزا کیا ہے؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا. وہ صرف اور صرف زنا ہے کہ بندہ اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پہ استعمال کرے. اس کے علاوہ جو بھی کام ہے، ہاتھ سے غلط کام کرنا، آنکھوں سے غلط چیز دیکھنا، زبان سے گندی باتیں کرنا، پاؤں سے غلط راستے پر جانا، یا کسی کی مدد کرنا، یہ سارے کے سارے کام اس درجے میں فحاشی پر نہیں ہے جس درجے میں زنا ہے. لہٰذا جو زانی ہے وہ اصل بدکار انسان ہے. اس کے علاوہ جو بھی یہ کام کرے گا وہ بدکار اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں زانی ہے. لہٰذا لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو صرف آگاہی دی تھی کہ بھائی تم لوگ لڑکوں کے پیچھے عاشق ہو، لہٰذا میرے شوہر کے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں جو اصل میں کون تھے؟ فرشتے تھے. لیکن اللہ نے ان کو نوجوان لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا تاکہ قوم کو اور آزمائے اللہ تعالیٰ، اور عین موقع پر وہ غلطی کریں تو اللہ کی حجت مکمل قائم ہو اور اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے.
تو لوط علیہ السلام کی بیوی خود بدکاری میں ملوث نہیں تھی، مبتلا نہیں تھی، صرف انہوں نے رہنمائی کی تھی. اس عورت نے کافرہ تھی لیکن فاحشہ نہیں تھی، بدکارہ نہیں تھی، صرف رہنمائی کی تھی. یہ رہنمائی کرنا زنا کے درجے میں نہیں ہے، اس فحاشی کے درجے میں نہیں ہے جس فحاشی پر حد نافذ ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ اس سے مراد ہے کہ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیرے نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی. ھذا بہتان عظیم، یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے. بہتان کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مختصر یہ بات کر کے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں. حدیث میں اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی پر ایسے کام کی نسبت کرے جو اس نے کیا بھی نہیں ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے برائی نہیں کی لیکن آپ اس کے بارے میں یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ برائی میں ملوث ہے، یہ بہتان ہے. لیکن عربی لغت میں جب آپ جائیں گی تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے، مصدر ہے، مادہ ہے، با ہا اور تا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیران کن چیز، کسی کو حیرت میں ڈال دینا، اس کو بہتان کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک بندے نے کوئی کام کیا بھی نہیں ہے، گناہ کیا بھی نہیں ہے، اس پر جب الزام لگتا ہے تو وہ چیز اس کو کیا کرتی ہے؟ حیرت میں ڈال دیتی ہے. جس بندے پر برائی کا الزام لگے اور وہ برائی میں ملوث نہ ہو، جو پاک دامن مرد اور پاک دامنہ عورتیں ہوتی ہیں، اس سے آپ جا کر پوچھیں کہ ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب بہتان لگا، تہمت لگی، بہتان کا مطلب ہے حیران کن چیز، کہ بندے نے کوئی کام کیا بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ تبصرے ہو رہے ہیں. یہ انسان کو اس کی روٹین سے ہٹ کر جب یہ معاملہ فیس کرتا ہے تو اس کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور یہ حیرت اس کو پریشانی میں ڈال دیتی ہے. اماں عائشہ کہتی ہیں نا کہ 2 راتیں میں مسلسل نہیں سوئی ہوں، اور مسلسل پوری کی پوری 2 راتیں میرے آنسو کے ساتھ گزری ہیں، آنسو تھمے نہیں تھے. تو یہ تکلیف اس کو ہی پتہ ہوتی ہے جس پر بہتان درازی ہوتی ہے، اور یہ بڑی تکلیف کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے جو روکا ہے، بہتان درازی سے. یہ اماں عائشہ کے ساتھ قصہ ہوا. اماں عائشہ کے بعد کوئی بھی بندہ کسی پر بہتان نہیں لگا سکتا، اس سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے. اس وقت کے مومنوں کو بھی روک رہا ہے اور بعد میں آنے والے مومنوں کو بھی روک رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر سورہ احزاب کی آیت مزید جو ہے نا وہ تفسیر کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتوں سے کیوں روکتا ہے. کہ ایسے تبصرے معاشرے میں ہوں، ان کا حصہ مت بنو آپ، یا تو خاموش رہو، اگر ہمت ہے تو زبان سے اس کا بائیکاٹ کرو کہ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جانو، آپ کا کام جانے، میرے سامنے یہ تبصرے نہیں کرو. کیوں اللہ یہ سکھا رہا ہے ادب؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. 2 باتیں ہیں اس میں. ایک قصہ یہ اماں عائشہ کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرا اس میں مومنوں کے لیے عام نصیحت ہے. اماں عائشہ کے ساتھ خاص ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس لیے روک رہا ہے کہ اماں عائشہ پر بہتان لگ رہا ہے. اماں عائشہ کس کے گھر کی عزت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کیا کہتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان کو رسوائی دکھائے گا، اور آخرت میں بھی سب کے سامنے اللہ ان کو رسوائی سے دوچار کرے گا. یہ وجہ ہے کہ جو کام اللہ کے رسول کو ایذا دے، مومنوں کے شایان نشان نہیں ہے کہ اس کام میں وہ خود اپنے آپ کو ملوث کریں. منافقین نے تو کیا، منافقین کا تو کام ہی اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا ہے. مومنوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کریں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی ہو. تو اماں عائشہ پر بہتان لگانا کس کو تکلیف پہنچی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا یہ کہ اس کے بعد عام مومنوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ تم بھی ایک دوسرے پر بہتان درازی مت کیا کرو، خام خواہ کے تبصرے نہیں کیا کرو. کسی نے آ کر تمہیں کوئی بات بتائی، بھلے وہ تمہارے نزدیک قابل معتمد ہے، اعتماد والا ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، صرف اس بندے کے معتمد ہونے کی وجہ سے اس کی بات کو مت مانو اور خام خواہ تبصروں میں مت پڑو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا
فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جو مومنوں کو ستاتے ہیں، مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، اسی طرح کہ مومنوں نے وہ کام کیا بھی نہیں ہے اور ان کاموں کی نسبت مومنوں کی طرف کی جاتی ہے، ارے فلاں شخص نے تو یہ حرکت کی ہے، جبکہ اس بندے کا اس حرکت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یار فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، جبکہ اس بندے کا اس کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب اگر یہ تبصرہ اس مومن تک پہنچے گا تو وہ خوش ہوگا یا اس کو تکلیف پہنچے گی؟ اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اور مومنوں کو تکلیف دینے کی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، ایسے لوگ خود اپنے آپ پر بوجھ لاد رہے ہیں بہتان کا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس لیے روک رہا ہے کہ اگر کسی کے سامنے ایسے برے تبصرے ہو بھی جائیں، اگر ہمت ہے تو اس کا بائیکاٹ کرو، اگر ہمت نہیں ہے تو کم از کم اس برے تبصرے میں جو کہ گناہ ہے اپنے آپ کو شریک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔